ایک صاحب نے بنایا تھا. ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ کس نے سورج کا نظام رکھا؟ کس نے چاند کا نظام رکھا؟ کس کے قانون سے ہوائیں چلتی ہے؟ کیا تمہاری ہوا تم حکم سے، یا پرائم منسٹر کوئی ریموٹ چلاتا ہے تب یہ ہوائیں بہتی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر بتا کون ہے جس نے یہ نظام بنایا؟ کون ہے؟ کہا سن، جہاں تو پہنچ رہا ہے وہی میرا خدا ہے، اللہ نے بنایا. ارے کوئی بھی چیز آپ موبائل نکال کے دیکھ لو، کیا بغیر بنائے ہوئے یہ چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ ہم نے امام اعظم کا تذکرہ کیا، انہی کا ایک واقعہ سن لیجیے. امام اعظم بچے تھے، روم کا ایک بادشاہ اپنے ایک قاصد کو کچھ لے کر بھیجا، مال و زر لے کے. کہا مسلمانوں سے 3 سوال کرنا، جو جواب دے دے اسے یہ انعام دے دینا، اور نہیں دے تو اس پر سختی بھی کرنا. کہا ٹھیک ہے. آیا وہ روم کا بادشاہ کا قاصد، اور 3 سوال کیا. کسی نے صحیح سے تشفی بخش جواب نہیں دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے بچے تھے، اپنے گھر والے سے کہتے ہیں کہ کیا میں اس کا جواب دے دوں؟ توجہ ہے؟ کتنے لوگوں کی توجہ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا. کہا میں اس کا جواب دے دوں؟ کہا جواب دیجئے. آپ دے دیئے. امام اعظم نے کہا سن، تو ممبر سے اتر، میں ممبر پہ چڑھتا ہوں. اس لیے کہ جواب دینے والا ممبر پہ ہوتا ہے، پوچھنے والا نیچے ہوتا ہے. نیچے کیا؟ کہا آپ بتا تیرا 3 سوال کیا ہے؟ تو امام اعظم سے پوچھا، اس نے یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم نے فرمایا اللہ سے پہلے کیا تھا یہ بتاؤ. گنتی جانتے ہو؟ کہا جی. کہا سناؤ تو. کہا یہ 2 3 1 سنایا. کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. امام اعظم نے فرمایا یہ تو واحد مجازی ہے. جب مجازی کا یہ عالم ہے تو وہ تو واحد حقیقی ہے. اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اسی نے ساری کائنات کو، ساری چیز کو بنایا ہے. وہ خاموش ہو گیا. کہا دوسرا سوال یہ کہ پھر اس کی جہت کس طرف ہے؟ امام اعظم نے فرمایا چراغ روشن کرو. یہ بتاؤ کہ جب اس کی چراغ کی روشنی جب پھیلتی ہے تو اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ کہا ہر طرف. کہا یہ تو نور مجازی ہے، وہ تو نور حقیقی ہے. اب کہا تیسرا سوال، کہا یہ اللہ ہے تو پھر کرتا کیا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر پل اس کی ایک نئی شان ہے، وہ کام میں رہتا ہے. کہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے اللہ کہ تجھ کو وہاں سے اتار کر یہاں کھڑا کر دیا، ہم کو یہاں کھڑا کر دیا. اللہ نے تجھ کو ذلت دے دی اور ہم کو عزت دی ہے. سکتے میں آ گیا. اللہ ہے، اللہ کا وجود. یہ تو ہم سب ایمان والے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شک و شبہ میں رہتے ہیں. یہی امام اعظم ہے کہ اپنی جوانی میں آئے تو ایک دہریہ سے مناظرہ طے پایا. اس مناظرے گاہ میں امام اعظم لیٹ سے پہنچے. دہریہ نے کہا ارے یہ دیکھو یہ تو بھاگ رہا ہے، لیٹ سے پہنچا ہے. امام اعظم وہ تو وقت بہت بڑے امام ہمارے فقہ حنفی کے موجد، وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیٹ نہیں، اصل میں ہم دریا کے اس پار رہتے ہیں. ہم جب آ رہے تھے نا تو دریا میں کوئی کشتی نہیں، کوئی ملاح نہیں، ہم کیسے اس پار ہوتے، اس لیے لیٹ ہوا. اچھا پھر آئے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا کہ ایک درخت جو خود بخود میرے قریب آ گیا، خود بخود اس کی ٹہنی ٹوٹ گئی، خود بخود کشتی تیار ہو گئی. اب اس کشتی میں بیٹھ گیا، بغیر کسی ملاح کے، کھیون ہار کے وہ کشتی چلنے لگی. ہم دریا کے اس پار ہو گئے. تب اس دہریہ نے کہا، دہریہ کہتے ہی ہیں ملحد کو جو خدا کا جو انکار کرتا ہو، اس نے کہا ارے یہ دیکھو مسلمانوں تمہارا امام کتنا بڑا کذاب ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ، یہ جھوٹا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا بتاؤ بھلا درخت بھی خود بخود کٹ سکتا ہے، ٹہنی خود بخود ٹوٹ سکتی ہے، خود بخود کشتی تیار ہو سکتی ہے، بغیر کشتی کے کھیون ہار کے ملا کے کیا کشتی اس پار ہو سکتی ہے؟ یہ تو جھوٹا ہے. تو امام اعظم نے کہا سن، ارے یہ تو کچھ نہیں، اس سے بڑا جھوٹ تو بول رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا تو یہ
یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بنی، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ارے سن، جب کشتی اپنے آپ تیار نہیں ہو سکتی تو یہ کائنات کیسے اپنے آپ تیار ہو سکتی ہے؟ جب کشتی کا بنانے والا ہے تو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور کائنات کا بنانے والا جو ہے وہی اللہ ہے۔ ہاں، جب وہ ایک ہے، اس ناستک نام سے پوچھا ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ کہیں باہر گاؤں میں رہتے ہو شہر میں؟ کہا گاؤں میں۔ کہا پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے؟ کہا جی۔ ہم نے کہا آپ یہ بتاؤ پردھان ایک ہے، مکھیا ایک ہے یا دو؟ کہا ایک۔ کہا ضلع پریشد تمہارے علاقے کا ایک، گورنر ایک، سی ایم ایک، پرائم منسٹر ایک۔ میں نے کہا یہ دو کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا اگر پرائم منسٹر دو ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے۔ ایک پرائم منسٹر یہ کہتا یہ بل پاس کرنا ہے، یہ قانون لانا ہے، یہ کرنا ہے، دوسرا اس سے جھگڑا کرتا۔ اگر مکھیا دو ہوتے، ایک مکھیا کا فیصلہ یہ ہوتا، دوسرا یہ فیصلہ کرتا، جھگڑے ہوتے۔ یہ جھگڑا سے بچنے کے لیے یہ مکھیا ایک، ضلع پریشد ایک، سی ایم ایک، چیئرمین ایک، پی ایم ایک، سی ایم ایک۔ میں نے کہا سن، اگر ہمارا خدا بھی اللہ بھی دو ہوتا تو سنو عالم یہ ہوتا، ایک اللہ یہ کہتا کہ سورج کو رات میں بھیج، ایک یہ کہتا چاند کو دن میں بھیج، ایک یہ کہتا کہ ارے ستارے رات میں نہیں دن میں ہوں گے، ایک یہ کہتا سورج آدھے دن میں ڈوب جائے گا۔ کیا سن، گواہ رہنا، ہاتھ دل پہ رکھ کے بتاؤ، کیا تم جب سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری عمر جتنی بھی ہے، تم نے کبھی ایسا دیکھا کہ یہ جو چاند ہے پوری روشنی دن میں پھیلاتا ہو، سورج رات میں نکلتا ہو، یہ سارا قانون بدل گیا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا چاند جب سے ہے رات میں نکل رہا ہے، سورج جب سے ہے یہ دن میں نکل رہا ہے، یہ قانون جو دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ سے وہی ہے۔ کہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اسی اللہ سے ڈرو۔ اچھا ڈر کیسے آئے گا؟ آخری بات، کیسے خوف آئے گا؟ اب پوچھو گے مفتی صاحب مظفر پور سے آئے ہو تو بتائیے شمس الزما خان صابری صاحب کے اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ سید صاحب کے پاس پہنچیے گا، علماء کے پاس پہنچیے گا، اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو ایک جواب دیں گے آپ کو، اور امام غزالی سے نقل کر کے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سنو، اور بڑا آسان نسخہ ہے، لیجئے گا، قبول کیجئے گا۔ 4 منٹ ٹائم ہے میرے پاس، دوستو ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے، لیجئے گا، قبول کیجئے گا۔ یہ پیچھے والے شاید قبول نہیں کریں گے۔ ایک ایسا نسخہ چلپور والوں تمہیں دے کے جانا ہے کہ اسے اپنا لیا تو اللہ کا خوف آٹومیٹک آ جائے گا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جہاں بھی رہو یہ تصور رکھو، یہ یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیس بک پہ رہو یہ یقین رہے اللہ دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام پہ رہو اللہ یہ یقین رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سنو، انسٹاگرام اور یہ لڑکے عہد کر کے جاؤ کہ اپنی بہنوں کا موبائل چیک کرنا، انسٹاگرام آئی ڈی ہو تو اسے ڈیلیٹ کرنا۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے الحاد کا۔ یہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں یہ سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ ماں باپ سے کہوں گا کہ تم ٹائٹ ہو جاؤ، سخت ہو جاؤ، پھر کبھی آئے تو اس پہ سناؤں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ فیس بک پر بھی نیکی کرو گے، یوٹیوب پر بھی نیکی کرو گے، ہر جگہ نیکی کرو گے۔ آپ تم چاہے مکان میں رہو چاہے دکان میں رہو، ہر وقت تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو خود بخود برائی دور ہو جائے گی، نیک ہو جاؤ گے۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی آؤ تو یہ یقین رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین رہے گا تو پھر یہ سوچ کے نہیں آؤ گے کہ امام کو نکالنے جاننا ہے، امام کی غلطیاں نکالنی ہے۔ وقت کے امام خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ زندگی میں 2 بار بڑی حیرانی ہوئی۔ کسی نے پوچھا کب؟ کہا ایک اس وقت کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا اور اللہ کی یاد سے دور تھا۔ اب دیکھیے عمرہ کرنے والے سیلفی میں مست ہیں، کعبے کا طواف۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں آنے والا اللہ ہی کی یاد میں آتا ہو۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کے آتے ہوں گے اب تو ریٹائر ہوں گے، کیا کام ہے، چلو مسجد، نماز پڑھو گے نماز تو ہو جائے گی۔ مگر نوجوانوں تمہیں کان کھول کے سننا ہے، تمہاری عبادت، نوجوانوں کی عبادت
जानते ही हो उलमा बताए होंगे, नौजवानी में जो सजदा कर लोगे ना और लुत्फ आएगा हाशरे में। का दूसरी हैरानी उस वक्त मैंने देखा कि एक साहब बुखारा के बाजार में कपड़े की तिजारत कर रहे थे और अल्लाह की याद में मस्त थे। जहां भी रहो अल्लाह, ये यकीन रखो कि अल्लाह देख रहा है। इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में एक लड़के का वाकया लिखा, कहा कि उस लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। कैसी मोहब्बत? जैसी मोहब्बत अक्सर मोहल्ले के इलाके के हमारे कुछ दोस्त वो बिगड़ जाते हैं। उस लड़के को ऐसी ही मोहब्बत हो गई। अल्लाह देख रहा है। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। कहते हैं नमाज पढ़ो ऐसी कि अल्लाह देख रहा है। तुम अल्लाह को देख रहे हो। हम ये कहते हैं सिर्फ नमाज में ही नहीं, चाहे बाजार में रहो, ये यकीन रखो कि अल्लाह देख रहा है। कहा उस लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई। लड़की जाने लगी एक काफिले में शरीक होकर लड़का उसका पीछा करने लगा। काफिला एक जगह जाके खीमाजन हुआ, रुक गया। काफिले में सब लोग सो गए। लड़का जागा, लड़की जागी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। लड़का जागा और लड़की जागी हुई है। लड़की ने उसको इशारे से बुलाया, इधर आओ। लड़का दौड़ता हुआ गया कि अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब तो जिस्मानी लज्जत पूरी होगी। जिसके लिए पीछा किया अब वो महबूबा मिलने वाली है। लड़की ने बुलाया, करीब आया, कहा क्या बात है? लड़की ने कहा जरा सा देख के आओ कि काफिले में कोई जागा तो नहीं है। क्या दौड़कर देखा सब सोए हैं, तड़प के आया, कहा मोहतरमा सब सोए हैं। लड़की ने कहा फिर से जाके देख। लड़का फिर सोचने लगा अब तो मजे ही मजा है। फिर से गया, फिर आया, कहा टेंशन न लो, सबके सब सोए हैं। कहा अच्छा सब सोए, एक बार और जाके देख लो। लड़का फिर गया, फिर देख के आया, कहा काफिले में सब सोए हैं। तब उस लड़की ने 3 बार ये जुमला दोहराया, क्या सब सोए हैं, क्या सब सोए हैं, क्या सब सोए हैं? लड़के ने कहा हाँ हाँ सब सोए हैं। तब ये लड़की कहती है क्या अल्लाह भी सोया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होश उड़ गए उस लड़के के। क्या अल्लाह भी सोया है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे नींद तो छोड़, उसे पल भर के लिए आंख तक नहीं आती है। लड़का जब ये सुना तो गश खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। और जब होश आता है तो कहता है ए लड़की, हम लड़के हैं, तुम लड़की हो, हमसे ज्यादा तुम नाकम अकल तुम्हारे पास, हम तुमसे ज्यादा अकल हमारे पास, तुम तो नाकिसुल अक्ल हो। नाकिसुल अक्ल होकर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर इतना है, अल्लाह का डर इतना है। ए लड़की, अभी इसी वक्त तुम्हें गवाह बनाकर हम सारे गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। और पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अज़नबतु व अतूबु अलैहि। देख ये यकीन कि अल्लाह देख रहा है, बुराई से दूर हो गया। यहाँ से वहां तक मैसेज ये लेके जाओ, अल्लाह देख रहा है। यही पैगाम बरेली शरीफ का भी है, यही पैगाम कछोछा शरीफ का भी है, यही पैगाम हम सब के गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला का भी है, और यही पैगाम शाह दूल्हा का भी है। वाह खुर्दबाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।